اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی کلاس کا اردو کا جو ٹاپک ہے ہمارا موضوع ہے، جو مضمون ہمارا جو موضوع ہے وہ نیک عادات، اور اس کے آج سوالات ہمیں آج کرنے ہیں۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ ہے آدمی کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ آدمی کو کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ آدمی کو اس کے عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں جو سوالات کا جواب دینا ہے وہ کتاب میں جو مضمون ہے نیک عادات، اسی کے حوالے سے ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے بچوں، اس سوال کا جواب ہم کسی طرح بھی دے سکتے ہیں کہ آدمی کو کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ یہ لمبا چوڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو لیسن دیا گیا ہے نیک عادات، اس میں جو کنٹیکسٹ ہے، اس میں جو کنٹیکسٹ دیا گیا ہے، اس میں جو مضمون دیا گیا ہے، اسی مضمون کے حوالے سے ان سوالات کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس مضمون سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ جو سوالات دیے گئے ہیں وہ اسی مضمون کے حوالے سے بھی دیے گئے ہیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھو۔ پہلا سوال ہے کہ آدمی کو کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ آدمی کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ انسان کے عادات کیسے ہیں۔ یہ عادات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے، یہ اس کی عاداتوں سے پتہ چلتا ہے یہ انسان کتنا برا ہے، یہ کتنا مہذب کتنا ہے، اس کا خاندان کیسا ہونا چاہیے۔ تو جو ہی اس کے عادات سے ہمیں یہ چیز صاف دکھائی دیتی ہے، تو اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس طرح کا انسان ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے آدمی کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ آدمی کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا سوال، دیر سے جاگنے کے کیا نقصانات ہیں؟ دیر سے جاگنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن جو لیسن میں جو مضمون میں دیا گیا ہے وہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں۔ پہلا نقصان جو ہے کہ بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ یہ بچے اسکول کا کام بھی نہیں کر پاتے ہیں دیر کی وجہ سے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ 4 بڑے نقصانات ہیں مضمون کے حوالے سے دیر سے جاگنے کے جو نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان کہ بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اسکول دیر سے پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں۔ ضروری بات ہے، جب وہ دیر سے اٹھیں گے تو اسکول کا کام بھی نہیں کر پاتے ہیں، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ جب وہ اسکول کا کام ہی نہیں کر پاتے ہیں گھر میں، تو ضروری بات ہے تو وہ سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو یہ دیر سے اٹھتے ہیں، پھر اسکول کا کام نہیں کرتے ہیں، پھر استاد کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں، پھر وہ یہ غلطیاں جو ہے، یہ ساری غلطیاں ان کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سب سے بہت بری عادت ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے کیا معنی ہیں؟ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، ہمیں صرف اس کے معنی بتانے ہیں۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو کے معنی ہے اپنے وقت پر کام کرنا، یعنی وقت کو اسی وقت کرنا، اسی کام کو اسی وقت کرنا جس وقت اس کو کرنا ہے، اس کو کل پر مت چھوڑنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ایک داناؤں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ یہ داناؤں کا قول ہے جس کے معنی ہیں اپنے وقت پر کام کرنا۔ جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور اسے ہر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جھوٹ سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، اسی وجہ سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بچوں آج کے سوالات جو تھے، تو ان کو آپ اپنی کاپی پر لکھیے گا اچھی طرح سے، صاف ستھرا، اور پھر ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ، باقی وسلام۔